بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے صفت نسبتی، اسم اعلیٰ اور اسم صوت اور غلط درست فقرات کے متعلق پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ صفت نسبتی کی تعریف سنیں۔ یہ وہ اسم صفت ہے جو اپنے موصوف کا تعلق یا اس کی نسبت کسی دوسری اسم سے ظاہر کرے، مثلا ریشمی، آسمانی، کتابی، صوبائی، نمکین وغیرہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے ہے اسم اعلیٰ، کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرنا یا ظاہر کرنا، کسی اوزار یا ہتھیار کے اسم اعلیٰ کی جس کے اندر کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کے معنی پائے جائیں اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں، جیسے ہے آرا، تھرمامیٹر، شمشیر، لاٹھی، آری وغیرہ۔ یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اسم صوت کا معنی جو ہوتا ہے سین واو سواد واو تے صوت جو ہوتا ہے، صوت کے معنی آواز کے ہیں، اور اسم صوت وہ کلمہ ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، مثلا ٹک ٹک، اور اسی طرح ہے پھر پھر ہے، ٹائیں ٹائیں ہیں، چوں چوں وغیرہ۔ یہ ساری آواز ہیں، یعنی کہ آواز جو ہے صوت، اسے اسم صوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم غلط درست فقرات کی طرف۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فقرات جو ہے نا، اس کے اندر املا کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پڑھیں گے تو آپ کو لفظ دونوں ہی، پڑھنے میں وہ لفظ ایک جیسا ہوگا لیکن لکھنے کے اندر اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جس طرح پہلا ہے کہ ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنا اچھی عادت نہیں۔ اگر ہم درست فقرہ پڑھیں تو اس کو بھی اس طرح ہی پڑھیں گے، ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ جو نقطے کا لفظ لکھا گیا ہے، نون کاف دو نقطے والوں سے ہے، اور یہاں نقطہ جو ہے نون کاف ڈنڈے والا تے سے ہے، کتاب والا کاف ہے، اس سے نکتہ چینی درست لفظ ہوگا۔ ہمیں کسی کی غیبت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اور یہاں اعتراض کی غلطی ہے۔ ہمیں کسی کی غیبت کرنے سے احتراز الف تے رے الف زے کے ساتھ آئے گا تو وہ درست ہوگا۔ میں نے گھوڑے کو اس کی عیال سے پکڑا۔ اب یہ عیال کی غلطی ہے، اس میں آئین یہ الف لام سے لکھا گیا اور ہم لکھیں گے الف یہ الف لام سے عیال۔ اس نے تاک کر تیر مارا، تاک توئیں کاف سے لکھا گیا، یہ غلطی ہے، اس میں تے الف کاف والا آئے گا تاک تو وہ درست ہوگا۔ وہ ہر فن میں تاک ہے، اب تے الف کاف سے لکھا گیا تاک، لیکن یہاں جو تاک آئے گا وہ توئیں الف کاف والا آئے گا، یہ غلطی ہے۔ اس طرح آپ نے دیگر جو آگے الفاظ جو غلط درست فقرات جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو باغور دیکھ لینا ہے اور پڑھ لینا ہے اور ذہن نشین کر لینا ہے۔ امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق آپ جان چکے ہیں اور آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔